السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے۔ تو زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں، زکوٰۃ سے مراد کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے مالداروں کے لیے ایک نصاب مقرر کیا کہ جس کے پاس اتنا سونا چاندی ہو یا اتنے پیسے ہوں، جائیداد ہو، تو وہ پھر 2.5% نکال کر غریبوں کو دے دے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اب وہ نصاب کتنا ہے، کس پر زکوٰۃ ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ ہر بندے پر دینا ضروری نہیں ہے، مالداروں کے لیے ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو آگے چل کے ضرور بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے زکوٰۃ دینے کے فائدے کیا ہیں وہ سنیے گا۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایمان کی تکمیل کا ذریعہ زکوٰۃ دینا، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اسلام کو پورا کرنا یہ ہے کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دو۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے تقوی حاصل ہوتا ہے، جیسے اللہ پاک فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت چھما چھم اس بندے پر برستی ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے، جیسے اللہ پاک فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ان قریب میں نعمتیں ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس کے بعد آئیے چوتھا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا کامیاب لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جہاں اللہ پاک نے کامیاب لوگوں کا ذکر فرمایا تو اس میں زکوٰۃ دینے والوں کا ذکر بھی فرمایا، اور فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ مسلمان کے دل کو خوش کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ایک مسلمان غریب ہو جس کے بچے بھوکے ہوں، آپ اس کو زکوٰۃ دیں گے تو اس کے دل کو خوشی ہوگی، اور کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا کتنا بڑا ثواب ہے، اس پر میری ایک پوری ویڈیو موجود ہے کہ مسلمان کے دل کو خوش کرنے کا انعام کیا ہے، اس کا لنک نیچے میں دے دوں گا، آپ ضرور دیکھیے گا۔ اس کے بعد چھٹا فائدہ یہ ہوگا کہ آپس میں بھائی چارہ محبت بڑھے گی، کہ جب ایک مالدار غریب کو دے گا تو وہ معاشرے میں سر اٹھا کے چلنے والا بن جائے گا، اور جو غریب کے دل میں گلہ شکوہ تھا کہ یہ میرا جو مسلمان بھائی ہے مالدار ہے تو یہ مجھے نہیں کچھ دیتا، اس کے دل میں جو گلہ شکوہ ہے اس سے بھی وہ محفوظ ہو جائے گا، اور وہ آپ کو دعائیں دے گا، آپ کے مال جان کی حفاظت مانگے گا۔ اس کے بعد ساتواں فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال، وہ پاک کرنے والی ہے اور تجھے بھی پاک کر دے گی۔ مطلب یہ ہے کہ باقی جو مال ہے 97.5% وہ پاک ہو جاتا ہے، وہ برکت آ جاتی ہے۔ اسی طرح 8واں فائدہ یہ ہے کہ بندہ بری صفات سے بچ جاتا ہے، جیسے لالچ، بخل ہے، تو اس سے بھی بندے کو خلاصی حاصل ہو جاتی ہے کہ جو بندہ بخیل ہوگا، لالچی ہوگا، وہ کبھی بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد 9واں فائدہ یہ ہے کہ مال کے اندر برکت آ جاتی ہے، جیسے اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو اللہ پاک اس کے بدلے میں تمہیں اور عطا فرماتا ہے، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے۔ جیسے آپ ایک درخت کی شاخیں کاٹتے ہیں
تو وہ بظاہر کم ہوتی ہیں لیکن اس کے پھیلنے کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کسان جب بیج بوتا ہے فصل کے لیے تو وہ اپنی بوریاں خالی کر کے لوٹتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ اپنی بوریاں بھرنے والا ہوتا ہے اضافے کے ساتھ۔ اسی طرح جو چیز گھر میں پڑی رہتی ہے اس کو سسری لگ جاتی ہے، اور جو خرچ ہوتی رہے اس میں برکت آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح ایک کنواں ہو پانی کا، جب تک آپ اس سے پانی نکالتے رہیں گے تو وہ پانی اور آتا رہتا ہے، جب اس سے نکالنا بند کر دیں تو وہ پانی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس میں بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے، اس میں چیزیں گر جاتی ہیں۔ تو چیز خرچ کرنے سے بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ اسی طرح 10واں فائدہ یہ ہے کہ شر سے حفاظت ہو جاتی ہے، کہ جو زکوٰۃ دیتا ہے اللہ پاک اس کی شر سے حفاظت کرتا ہے۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ دی اللہ تعالیٰ اس سے شر کو دور فرما دے گا، تو شر دور ہو گیا، آفاتیں دور ہو گئیں۔ اسی طرح 11واں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے آپ کے مال کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنے مالوں کو زکوٰۃ دے کر مضبوط قلم کے اندر کر لو، اور اپنے بیماروں کا علاج خیرات سے کرو، کہ جب تم زکوٰۃ نکالو گے تو تمہارا مال مضبوط قلم میں ہوگا، چوری ڈاکے سے اور نقصان سے بچ جائے گا۔ اور جب کوئی بیمار ہو تو صدقہ خیرات کر کے اس کا علاج کیا کریں۔ ہم جاتے ہیں کہ بہت سارے مہنگے مہنگے ڈاکٹروں کے پاس جائیں، ٹھیک ہے جانا چاہیے، لیکن شفا جو ہے وہ ڈاکٹر دوائی نہیں دیتی، اللہ پاک کی ذات بندے کو شفا دیتی ہے۔ تو جب بھی کوئی بیمار ہو تو آپ صدقہ خیرات ضرور کیا کریں، اس سے انشاءاللہ تعالی بیمار جو ہے وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد آ جائیے کہ 12واں فائدہ یہ ہے کہ کسی کی حاجت کو پورا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کی حاجت پوری ہوتی ہے تو اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور حاجت پوری کرنے کا ثواب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی کی حاجت روائی کرے گا، حاجت پوری کرے گا، اللہ پاک اس بندے کی دین و دنیا میں حاجت روائی کرے گا، اللہ اس کی حاجتوں کو پورا کرے گا۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان سے دنیاوی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ رب العالمین اس بندے کی قیامت کی مصیبتیں اور تکلیفیں دور فرمائے گا۔ آپ دنیا میں دیکھیں، ایک تو ہماری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور دوسرا فائدہ یہ بھی ہمیں مل جائے گا۔ اور آخری فائدہ یہ کہ جو بندہ زکوٰۃ غریبوں کو دیتا ہے تو غریبوں کی دعائیں ملتی ہیں، غریب دعا دیتے ہیں ہر وقت، اور دعا کے اندر بہت اثر ہوتا ہے۔ یہ تو زکوٰۃ دینے کے اتنے فائدے تھے۔ اب آخر میں آپ سنیے کہ کس بندے پر زکوٰۃ ہے۔ دیکھیے اللہ پاک نے ایک نصاب رکھا ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں یا مال تجارت ہے، اپنی ضروریات سے ہٹ کر، یعنی زندگی کی جتنی بھی ضرورتیں آپ کی، گھر ہے، مکان ہے، گاڑی ہے، جو بھی آپ روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، ان سے ہٹ کر، اور پھر آپ نے کسی کا قرض بھی نہیں دینا، اس کے بعد آپ کے پاس اگر اتنے پیسے موجود ہیں جو 52.5 تولے چاندی کے برابر ہوں، تو پھر اس پر 1 سال بھی گزر گیا ہو، اسلام یہ نہیں کہتا کہ ابھی آپ کے پاس آئے ہیں تو ابھی آپ زکوٰۃ دو، اس پر سال گزر جائے پھر آپ کو 2.5% نکالنی پڑے گی۔ تو اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے یا 52.5 تولے چاندی ہے یا پیسے ہیں اور اس پر سال بھی گزر گیا ہے تو پھر زکوٰۃ اس بندے پر ہے۔ اور اگر
ایک بندہ ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندے کے پاس 2 تولے سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ کچھ پیسے بھی ہیں، تو اب ان 3 چیزوں کو ملایا جائے گا تو ان کی جو قیمت بنتی ہے اگر وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر بن جاتی ہے، اور ظاہر بن بھی جائے گی کیونکہ سونا مہنگا ہوتا ہے، ان کے پیسے آپ الگ کر لیں اور وہ اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اس پر انشاءاللہ تعالی زکوٰۃ کے بارے میں انشاءاللہ بہت ساری معلوماتی ویڈیو آئیں گی، آگے بھی انشاءاللہ آپ سنتے رہیے گا۔ اور اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو کمنٹس باکس میں سوال بھی کر سکتے ہیں، ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے سوال کو شامل کریں گے، یا مجھے انسٹاگرام پہ آپ میسج کر کے کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔